بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 8 جولائی بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ مریم صفدر آج آزاد کشمیر پہنچی ہیں اور آج پہلا ان کا خطاب، اور جو آج ان کا استقبال ہوا ہے آزاد کشمیر میں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آگے 2 ہفتے جو گزارنا چاہ رہی تھی وہ کشمیر میں وہ گزار پائیں گی۔ آج ان کے ساتھ کیا ہوا، 76 کلاس کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک اجلاس ہوتا ہے اور اس اجلاس کی جو اندرونی کہانی سامنے آئی ہے، کیسے پاکستان مسلم لیگ نون کو اجلاس میں بیٹھنے کے لیے عہدیداران نہیں مل رہے تھے، اور وہاں پر کیا ہوا، اور مریم نواز کے سوالوں پر آگے کیسے جواب دیے کشمیر کے غیور عوام نے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مریم نواز نے دوبارہ آج دھمکیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ مجھے دھمکیاں ملتی ہیں اور مجھے خاموش کروایا جا رہا ہے، معاملہ کیا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور شہباز شریف نے ان کا جو شیڈول تھا، جو انہوں نے میڈیا کو جاری کیا تھا، پہلا جلسہ جو آج ہونا تھا مظفر آباد میں، اس میں شہباز شریف نے بھی شریک ہونا تھا، لیکن شہباز شریف نہ آئے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مریم نواز نے الگ کمپین کرنی ہے، الگ علاقے مختص کیے گئے تھے اور شہباز شریف کے لیے الگ، لیکن جو پہلا جلسہ تھا وہ دونوں کے شیڈول میں تھا کہ کامن وہ شروع کریں گے، اکٹھا مل کر وہ پہلا جلسہ کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے وہ اپنی جو کمپین ہے اس کو لے کر چلیں گے۔ شہباز شریف کیوں نہیں گئے آج، اور شہباز شریف کا جو ڈرامہ ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے تو میں آپ کے ساتھ مریم صفدر کا جو آج کا خطاب ہے کشمیر کے لوگوں کے لیے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے کہ جس شخص جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، اور وہ شخص جو جب بھارت جاتا تھا تو نیو دلی میں جب اس نے قیام کرنا ہوتا تھا یا وہاں پر بھارتی لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، بھارت کے حکومتی نمائندوں کے ساتھ، تو انہوں نے کبھی بھی کشمیر قیادت کو اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں گئے تھے۔ وہ تو جو وہاں پر پاکستان کا سفارت خانہ تھا اور سفارتکار تھے ان کو ساتھ لے کر نہیں جاتے تھے، اور کشمیری قیادت کو اس سے ملاقات کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ اور جتنا کشمیر کاز کو نواز شریف نے نقصان پہنچایا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کشمیر کے لوگ یہ بات کرتے ہیں۔ آج وہ وہاں جا کر کشمیر کے لوگوں میں کھڑے ہو کر ان کو کہے گی کہ نواز شریف ایسے تھے، نواز شریف ویسے تھے، اور دوبارہ نواز شریف آ گئے تو یہ ہو جائے گا، تو اس پر پھر ان کو جو کشمیر کے لوگوں کی طرف سے جو رسپانس دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہی ملنا تھا۔ مریم نواز نے اپنی تقریر میں جو پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ میری رگوں میں جس باپ اور ماں کا خون ہے وہ کشمیری ہیں، میں کشمیر کی بیٹی ہوں اور میں کشمیر میں آئی ہوں الیکشن لڑنے کے لیے، میں 12 سے 13 دن آپ کے ساتھ رہوں گی اور میں آپ کے دکھ بانٹوں گی۔ اب ان کو دکھ بھی تب یاد آئے ہیں جب پاکستان کی ایئر فورس کشمیریوں کی جنگ لڑ رہی تھی، اور جب طیارے گرائے گئے تھے بھارت کے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا تھا، اور جب LOC پر فائرنگ ہوتی ہے اور وہاں قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں پاکستان فوج کے جوان، قربانیاں وہ دیتے ہیں، مقابلہ وہ کرتے ہیں، حفاظت وہ کرتے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کشمیر میں کھڑے ہو کر آپ الیکشن سے 15 دن پہلے وہاں جا کر تقریر کریں کہ میں آپ کے دکھ بانٹنے آئی ہوں، اور ان کے سامنے آپ فوج کے خلاف بات کریں۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں کے لوگ پھر بھی سن لیتے ہوں گے آپ کی کوئی پرانی ان کے ساتھ جو ایک تعلق گزرا ہے ان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ، کشمیر کے لوگ فوج کے خلاف بات نہیں سنتے، کیونکہ فوج دن رات ایک کر کے وہاں پر لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کر رہی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں کشمیری چاہے سرحد کے اس پار ہوں یا اس پار ہوں، میں کشمیریوں کے ساتھ ہوں، اور آزاد کشمیر کے لیے ہم جنگ لڑیں گے۔ کشمیریوں کے دکھوں کو نواز شریف کی قیادت میں ہی ختم ہونا ہے، اور کشمیر کا بیٹا نواز شریف آپ سب کی جنگیں لڑے گا۔ ابھی وہ اس قابل نہیں ہے، ابھی تو ضمانت چاہیے کہ وہ مرے گا یا جیے گا، یا پاکستان آ گیا تو اس کی جان کی حفاظت کون دے گا، زندگی کی حفاظت کون دے گا۔ ابھی تو مریم یہ مانگ رہی ہیں، پوری قوم سے ضمانت مانگ رہی ہیں۔ اگر ضمانت مل گئی اور ان کو زندگی کے کچھ دن مل گئے ضمانت میں، تو وہ آئیں گے اور وہ کشمیر کو بھی آزاد کروائیں گے، کشمیر کے لوگوں کی جنگ لڑیں گے۔ جب 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں تب وہ مصروف رہے ہیں پیسے چرانے میں، کرپشن کرنے میں، دھاندلی کرنے میں، لوگوں کو لوٹنے میں۔ اب جب 4تھی دفعہ وہ وزیر اعظم بنیں گے، جس کو ہمیشہ کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اب آ کر وہ کشمیریوں کی جنگ لڑیں گے، مریم نواز کہتی ہیں وہاں پر جلسہ میں۔
ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ کی آزادی کی جنگ بھی نواز شریف لڑے گا اور جیت کر آپ کی جھولی میں وہ جنگ کی خوشی رکھے گا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کشمیر کے حقوق اور اس کی آزادی کی جنگ بھی لڑے گا۔ جانتی ہوں کشمیریوں کو نواز شریف بہت شدت سے یاد آتے ہیں، مجھے بھی بہت شدت سے یاد آتے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ جو کشمیری قوم ہے وہ نواز شریف کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میرے شانہ بشانہ آپ اس جنگ کو لڑیں گے اور ہم یہ الیکشن بھی جیتیں گے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک کرتا دھرتا کی جانب سے جب مجھے ختم کرنے کی دھمکی دی گئی اور مجھے قتل کرنے کی دھمکی دی گئی تو نواز شریف ایک باپ کی حیثیت سے دکھی تھے، لیکن کل انہوں نے کہا کہ بے شک میرے دل میں وہ بات ہے، ایک باپ کے طور پر تمہاری صحت اور سلامتی کے لیے ڈرتا ہوں، لیکن تم کشمیر ضرور جاؤ اور کشمیر کی جو آزادی رکی ہوئی ہے جا کر آپ ان کو آزاد کروا کر آؤ۔ یہ نواز شریف نے پیغام دیا مریم نواز کو کہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے اور آپ نہیں جا سکتی، لیکن آپ وہاں جائیں اور کشمیر کے لوگوں کے لیے الیکشن لڑیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ راجہ فاروق حیدر آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون اور کارکنان کو سلام پیش کرتی ہوں۔ تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ دباؤ کے باوجود کشمیریوں کا الیکشن چوری کرنے کی کوششوں کے باوجود مسلم لیگ نون آج چٹان کی طرح کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے جو ماضی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کارنامے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون نے جو کچھ کیا ہے، ساتھ مریم نواز نے الیکشن چوری کرنے والوں کو بھی بڑا واضح پیغام دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کان کھول کر سن لو، مسلم لیگ نون وہ مسلم لیگ نون نہیں رہی جو چوری کروا لیا کرتی تھی الیکشن، اور اب مسلم لیگ نون بدل چکی ہے، آپ کے حلق سے چوری شدہ سیٹیں نکالنے کا ہنر آ گیا ہے۔ شاید مریم نواز کو بھی یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاس تو وہاں الیکشن لڑنے کے لیے کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہیں، وہ کیا وہاں سے سیٹیں جیتیں گی۔ دوسری طرف شہباز شریف نے آج جانا تھا، شہباز شریف نے بہانا، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ترجمان ہے مریم اورنگزیب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف آج اس لیے نہیں گئے کہ انہوں نے عدالت میں پیش ہونا تھا اور عدالت کے ادب میں اور عدالت کے حکم پر وہ آج نہیں گئے۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، میں نے آج کی سماعت کا حوالہ آپ کے سامنے شیئر کیا ہے، وہاں جا کے انہوں نے وہ بک لیٹ دیا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو تقریر انہوں نے یاد کی ہوئی تھی آزاد کشمیر وہاں پر الیکشن کمپین میں کرنے کے لیے، آج وہ تقریر انہوں نے عدالت کے سامنے کی ہے۔ اچھا، ابھی ججز صاحبان نہیں ہے، ابھی ججز تعینات نہیں ہوئے، اور جب تک ججز تعینات نہیں ہوتے تو ان کے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں، یہ تو ایک درخواست دے کر حاضری معافی کروا لیتے، حمزہ شہباز چلا جاتا، اور شہباز شریف کے حد تک پہلے بھی تو کتنی دفعہ حاضری معافی ہو گئی ہے۔ اتنا کون سا اہم آج ہیرنگ تھی جس میں شہباز شریف نے ہر حال میں ہونا تھا اور شہباز شریف نہ ہوتے تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جاتے؟ یہ ڈرامہ لوگوں کو تو وہ بتا سکتی ہیں، لوگوں کو تو مریم اورنگزیب ان کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتی ہیں کہ آج شہباز شریف اس لیے مریم نواز کے شانہ بشانہ نہیں کھڑے کہ وہ آج پیشی پر آئے تھے، لیکن میں تو جانتا ہوں کہ آج کی پیشی میں ان کا آنا ضروری نہیں تھا، اور وہ جو نہیں گئے وہ اصل میں مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتے تھے، وہ مریم نواز کے ساتھ سٹیج شیئر ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ میری پیشی تھی اور میری پیشی بڑی ضروری ہے کیونکہ آج کوئی فیصلہ آ جانا ہے، اس لیے میں مریم نواز کے ساتھ اس کمپین پر نہیں گیا۔ پہلے ان کی کوشش تھی، نواز شریف کی یہ کوشش تھی، شہباز شریف اپنی جگہ پر کہتے تھے کہ آزاد کشمیر جاؤں گا، مریم نواز کہتی تھی میں جا کر کمپین کروں گی، ان کو علاقے تقسیم کر دیے گیا اور پہلے جلسے میں دونوں نے مل کر جو اس کو پارٹیسپیٹ کرنا تھا اس جلسے میں، لیکن اس پر بھی یہ اکٹھے نہ ہو سکے، اور اب اس حد تک یہ دور ہو چکے ہیں کہ ایک سٹیج پر کھڑے ہو کر مسلم لیگ نون کا یہ نعرہ بھی بلند نہیں کرنا چاہتے۔ وہاں 76 کلاس میں مریم نواز جلسے سے پہلے ایک اجلاس بلاتی ہیں اور اس اجلاس میں جو ان کے کارکنان تھے وہ موجود تھے۔ اب مریم نواز نے 10 کے قریب لوگوں کا نام لیا جو پرانے نون لیگ کے تھے۔ مریم نواز نے صرف ایفیشنسی دکھاتے ہوئے کہ ہمیں پتہ ہے، اور یہاں پر جو یہاں کے پاکستان مسلم لیگ نون کے پرانے لوگ ہیں ان کے نام بھی آتے ہیں، مریم نواز ایک ایک کا نام لیتی گئیں کہ آج وہ نظر نہیں آ رہا ہے، آج فلاں کدھر بیٹھا ہے، فلاں کدھر بیٹھا ہے، جس کا نام لیا ہے اس پر آگے جو وہاں پر سامعین بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ وہ بھی پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے، وہ نون لیگ چھوڑ چکا ہے، وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا ہے۔ یہ بات، اور یہ مسلم لیگ نون کے ذرائع نے یہ بات بتائی ہے کہ مریم نواز نے 8 سے 10 سینئر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین تھے اس ایریا کے، ان کے نام لے کر جب پوچھا، اور مریم نواز
نواز کے سامنے انہوں نے بتایا کہ ہم وہ پاکستان مسلم لیگ چھوڑ چکے ہیں اور وہ پی ٹی اے کا حصہ بن چکے ہیں، تو اس کے بعد مریم نواز نے بات ہی بدل لی. ان سے نہیں پوچھا کہ کیوں چھوڑا ہے، ان سے نہیں پوچھا کہ اچھا اتنے سینئر لوگ تھے انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں کیوں گئے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہاں کیا حالات ہیں، وہ یہ جانتی ہیں کہ مسلم لیگ نون اب مسلم لیگ نون نہیں بچی. اب ان کا بیانیہ، پہلے وہ بزنس مینوں کا بیانیہ تھا، اب وہ بیانیہ چلا گیا ہے ریاست مخالف. اور کشمیر کے لوگ کبھی بھی ریاست کے خلاف نہیں جا سکتے، پاکستان کے خلاف نہیں جا سکتے. وہ دن رات دیکھتے ہیں وہاں پر کس طریقے سے پاکستانی افواج وہاں پر ان کی جان اور مال کا تحفظ کرتی ہیں، ان کے لیے قربانیاں دیتی ہیں. کیسے پاکستان ہر فورم پر ان کی جنگ لڑتا ہے ان کا. اور وزیر اعظم عمران خان کے آنے کے بعد تو کشمیر کی جو آواز ہے پوری دنیا نے اٹھائی ہے. ہر بڑا ادارہ جو دنیا کا ہے انہوں نے کشمیر کی آواز کو اٹھایا ہے. اور اب یہ بات کشمیر کے لوگ جانتے ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ نواز شریف جب بھارت جاتے تھے تو کشمیری قیادت سے ملنا گوارا نہیں کرتے تھے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ اقوام متحدہ میں بھی عمران خان جائیں گے، نیو یارک کسی فنکشن میں بھی خطاب کریں گے تو وہاں کشمیر کا ذکر ضرور کریں گے. کس انٹرنیشنل چینل کو انٹرویو دیں گے تو وہاں کشمیر کا ذکر ضرور کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے عمران خان کی چھتری کے نیچے جمع ہو رہے ہیں. اور مریم نواز کو اب لگ سمجھ جائے گی آج جو ان کو وہاں پر رسوائی اٹھانا پڑی ہے، اور یہ ہر روز جتنے دن وہ کشمیر رہیں گے ان کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کشمیر کے لوگ اب یہ کشمیر کی بیٹی کیا ڈرامہ نہیں چلے گا. کشمیریوں کو پتہ ہے کہ کشمیر کا بیٹا یا بیٹی وہی ہے جو کشمیر کے لیے لڑتا ہے، اور جو جب اقتدار میں ہو وہ مودی کے ساتھ بیٹھا ہو اور بعد میں وہ کشمیر کا بیٹا بنے. کشمیری اس کو نہیں مانتے. دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں مریم نواز اور کون کون سے کارنامے اپنے باپ کی اور مسلم لیگ نون کے سامنے لے کر آتی ہے. جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.